بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سورہ نور کی آیت 22. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مغفرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. پیچھے بات ہمارے سامنے جس کے تناظر میں یہ بات آ رہی ہے آج کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود سے تعبیر کیا اور پھر انہی گزشتہ آیات کے اندر ان کی برات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، بتایا کہ جھوٹا الزام ہے جو ان پر لگایا گیا ہے اور وہ بات دامن ہے. تو اس اعتبار سے جو لوگ اس کے اندر شریک تھے اس سارے واقعے کے اندر، منافقین کی بات تو اپنی جگہ کہ جیسا کہ بات سامنے آئی تھی چند اہل ایمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے اور وہ کہیے کہ وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اس سارے واقعے کے اندر. تو میں سے ایک مصطح بن اساسہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عزیز بھی ہیں. تو ان کا معاملہ یہ جب سامنے یہ واقعہ جب پورا بات واضح ہو گیا، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آیات نازل ہو گئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہو گئی. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مصطح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں. یعنی انہوں نے بات اصل یہ تھی، انسانی فطرت کے حوالے سے بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو ان کا رشتہ دار بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ رشتہ دار ہونے کے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یعنی اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، یعنی احسان بھی کرتے ہیں. رشتہ داری تو اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو احسان وہ اس کے ساتھ کر رہے تھے کہ نہ اس نے نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا اور نہ احسان آتی کی کوئی شرم کی، جو ساری عمر ابوبکر صدیق اس پر اس کے خاندان پر کرتے رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اب آئندہ اس شخص کی مدد جو ہے وہ نہیں کرے. اس کا یہ حال ہے، اس نے یہ سلوک کیا تو اس کے ساتھ جو ہے ایک رد عمل پیدا ہوا. تو اللہ رب العالمین نے اس پر بات کی. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور دیگر لوگوں کے معاملے میں بھی بات آتی ہے سامنے کہ اور بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ میں جو اس طرح کے اس میں شریک تھے، ان کے خلاف جو جذبات تھے اس اعتبار سے احساسات سامنے آ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا تو اب تمہیں بھی معاف کر دینا چاہیے. اس معاملے میں یہ بات جو ہے واضح کر دی اور پھر اس انداز سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کو معاف کرنا اس بنیاد پر کہ اللہ تمہیں معاف کرے. یعنی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو جو الفاظ سامنے آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیے کہ تمہاری طرف توجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو، تمہارے معاملات کو بہتر کرے گا. تو یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر یہ جملہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے آتا ہے. اس میں کہتے ہیں بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا کہ اللہ یقیناً ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرما دے. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں اور پھر اور زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے پھر ان کی امداد جو ہے شروع کر دی. یعنی پھر جو معاملات تھے اسے ختم کر دیا، جو رنجش تھی اس کو دل سے نکال دیا اور ان کے اوپر مزید جو ہے وہ احسان کرنے لگے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس مقام پر اس ساری کیفیت میں جو کچھ گزری اہل ایمان کو پھر سے شیر و شکر کر دیا گیا. یعنی اس تلخی کو ساری جو ہے پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کر دیا گیا.
یعنی ایک طرف اللہ رب العالمین نے خود اعلان کر دیا معافی کا، وہ کہ ان کے اوپر حد جاری کی گئی، قذف کی حد ان پر جاری کی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی کہ انہوں نے اپنے اس سے جب بات سامنے آ گئی تو اسے رجوع کر لیا، یعنی جو کچھ کہہ رہے تھے اندازہ کر لیا کہ یہ معاملہ جو تھا اب یہ شکار ہو گئے سازش کا، جب عبداللہ بن ابی نے کی تھی تو انہوں نے معافی خود بھی اللہ سے مانگ لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان پر حد بھی جاری ہو گئی ہے۔ تو اب اہل ایمان سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنے دل صاف کر لیں، اور جو براہ راست اس سے متاثرین تھے یعنی خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے اہل بیت کی بات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات، تو ان سے بھی کہہ دیا گیا کہ اس میں وہ یہ معافی و درگزر کا معاملہ کریں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ تلخی جو معاشرے کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، لہٰذا وہ یہ بات پسند کرتا ہے۔ بات ایسی دعا ہمارے سامنے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ضرور معاف کر دے۔ تو یہ انسان کے لیے بات یہ کہ وہ خود بھی معافی کی عادت ڈالے، لوگ اگر اپنے غلطی کو تسلیم کریں اور اس پر نادم ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بات یہ ہے کہ اگر زیادتی کرتا ہے تو کسی پر، تو اگر وہ اسے درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے للہ فی اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ غافلات کا لفظ یعنی کون سی خواتین ہیں یہ؟ محصنات الغافلات المؤمنات، یعنی محصنات جو ہیں یعنی پاک دامن ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی جرم کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ محصنات خاندانی عورتوں کے بارے میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس اعتبار سے بات آ رہی ہے کہ جو یعنی ویسے پاکیزہ ہیں، پاکیزہ صفت ہیں، ان کی باتیں سیدھی سادی شریف عورتیں، ان کے بارے میں یہ بات ہے، تو اسی کے لیے اللہ نے ایک لفظ اور غافلات کا استعمال کیا، یعنی سیدھی سادی شریف عورتیں، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جن کے دل پاک ہیں، جنہیں کچھ خبر نہیں کہ بدچلنی کیا ہوتی ہے، اس اعتبار سے جن کے کیفیت یہ ہو اور ان پر کوئی الزام لگا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی کہیے کہ بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا اس کو، اور اس کے اللہ نے اس پر شدید جو ہے گرفت کی بات کی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موبقات یعنی تباہ الگناہ 7 بتائے، اور ان میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ تو اس پر یہ بھی کہا کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کی عبادت کو برباد کر دینے والی چیز ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا گویا کہ یہ جرم اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو جہاں ایک طرف یہ کہ معاشرے کو خراب کرنے والا اس کے اندر چیزیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دوسری طرف یہی کہ لوگوں کی عزت آبرو جو ہے اس کا تحفظ کتنا اہمیت رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو اس اعتبار سے بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت کی گئی اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس طرح سے اس معاملے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی بات ہے، یعنی حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اس میں سوء ظن کی بات یعنی بغیر کسی وجہ کے صرف ایسی اندازے قائم کرتے ہوئے، ایسی گمان کرتے ہوئے کسی کے بارے میں بات کی جائے۔ ٹھیک ہے انسان کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے کچھ حالات کو دیکھ کر، لیکن زبان سے نکالنے کے لیے بات یہی ہے کہ جب تک کہ اس کے پاس صریح بات نہ ہو، صریح ثبوت نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو، اس اعتبار سے بات کہی گئی ہے۔ اور جہاں تک الزام پبلک میں لگانے کی بات ہے اس کی بات تو سامنے آ گئی پیچھے کہ اگر اس کے پاس 4 گواہ ہیں تو ٹھیک، ورنہ قذف کا یہ قانون جو ہے اس کے اوپر عائد ہو جائے گا اور اسے سزا ملے گی۔ اچھا یہاں پر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو کہی گئی ہے المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی ان خواتین کے بارے میں، وہ خواتین جن کو جو اس درجے میں شمار نہیں ہوتی، یعنی جن کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے کہ کھلی فاحشہ، کھلی بے حیائی کے مرتکب ہیں اور دنیا ان کے بارے میں جانتی ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ اس کی تعریف میں نہیں آتی ہے۔ اس کی تعریف میں وہی ہے کہ جو شریف بولی والی سیدھی سادھی خواتین کے معاملے میں، یعنی عام خواتین کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو ویسے ہی جنہوں نے یہ شیوہ اختیار کر رکھا ہے، جنہوں نے یہ روش اختیار کر رکھی ہے، دنیا جانتی ہے ان کے بارے میں کہ یہ کس قبیل کی خواتین ہیں، کس طرح کا ان کا معاملہ ہے، تو وہاں اگر کوئی ایسی بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ آگے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں کہ جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہر اس شخص کے بارے میں کہ جو
کوئی بھی جرم کا راستہ اختیار کرتا. تو یہاں تو جرم کی بات اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ جن لوگوں پر جھوٹے الزامات لگا رکھا ہے خواتین پر خصوصیت سے، تو اس اعتبار سے حالانکہ بات اس میں جیسے خواتین کی بات ہے ایسی مردوں کی بات بھی، یعنی کسی عفیف پاک دامن مرد جو ہے اس پر بھی الزام لگایا جائے تب بھی یہی بات ہے. قذف کے قانون میں بھی بات یہی ہے کہ اگر خاتون پہ الزام لگایا جائے یا مرد پہ الزام لگایا جائے، دونوں صورتوں میں قذف کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا اگر وہ اپنے جرم کو اپنے الزام کو ثابت نہیں کر پاتا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو یہاں بھی جیسے مومن عورتوں کے بارے میں بات ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ رہے گی. تو اس میں اور چونکہ خواتین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، زیادہ ان کے لیے جو ہے یہ کہ اپنے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے بات، تو اس اعتبار سے پورے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر جو ہے ان کو واضح کیا گیا. تو بتا دیا گیا کہ یہ آج تو چیزیں سامنے نہیں، کل ان کے معاملات جو ہے اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے آخرت کے میں، اور جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو چاہے جتنا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ وہ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جو پیچھے بھی گزر چکی ہے. اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کی گئی، ان کے ہاتھ پیر جو ہے گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں بھی یہ بات آئے گی آگے ہمارے سامنے. تو فرمایا کہ پھر وہ اس طریقے سے اپنے معاملات اللہ کے سامنے چھپا نہیں سکیں گے بلکہ واضح ہو جائیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. یہ بات آخرت کی ہے، یعنی آخرت میں اس جرم کا بدلہ وہاں پر جو ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہے. دنیا میں جو کچھ معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ، اگر انسان اپنے اس جرم سے باز نہیں آتا اور اللہ سے معافی نہیں طلب کرتا تو بس اس کا نتیجہ اس کے سامنے یہ آنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. یہاں جو بات اس میں بتائی جا رہی ہے ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ تم دنیا میں بات دیکھتے ہو کہ انسان کیا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا جوڑ لگتا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، یعنی معاملات کیا ہوتے ہیں جو اس کا مزاج ہوتا ہے، اپنے ہم مزاج لوگوں کے ساتھ ہی انسان ملتا جلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ تو بات سے گویا کہیے کہ دوستوں کے اندر ہے، جہاں تعلق اتنا قریبی ہو جائے، یعنی محبت کا تعلق ہو، ازدواج کا معاملہ ہو، شوہر بیوی کے لیے بیوی شوہر کے لیے، ان کی مزاج کی ہم آہنگی اور ان کا آپس کا تعلق، یعنی بات سے اتنی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، بلکہ ایسا تعلق جو معیاری ہے، جو مثالی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی محبت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ واضح ہے. خدا آپ کی زبان سے یہ بات کا اعلان ہو چکا ہے، اس کا اظہار آپ نے کیا ہے. تو ایک ایسی خاتون، ایک ایسی عورت کہ جس کے بارے میں تصور کیا جائے کہ ہاں اگر وہ جو ہے پاک دینت نہیں ہے اور پھر اور ایسے برے اعتبار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ ہو جائے، تصور سے باہر ہے. تو اس اعتبار سے یہ عام بات بتائی، یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے جس میں اس بات کا یعنی آپ کی جو سلیم الفطرت کا معاملہ اور آپ کی جو پاکیزگی پاکیزہ نفس کا اور آپ کی جو مزاج کی خوبیاں، یعنی اس کا تو کوئی مثالی کوئی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جو خاتون ہم آہنگ ہے تو اس کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے، کس درجے کی، کس اخلاق کی اور کس مزاج کی وہ خاتون ہوگی. تو یہ خود ان کے آپ گویا کہیے کہ اخلاق اور کردار کی گواہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر واضح ہو رہی. تو اس اعتبار سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ایک انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی ایک معاملے میں انتہائی بدترین ہے اور باقی سب معاملے میں بہت عمدہ فرق پایا جاتا ہے، بلکہ اگر اس کے اندر جس طرح کی بھی خرابی پائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر اس کے دیگر معاملات کے اندر بھی نظر آئے گا، دیگر معاملات کے اندر بھی وہ اس کی خرابی جو ہے وہ سامنے آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اچانک جو ہے کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھتا ہے، اس کے جرم اس کے ذہن میں ہے، اس کے دماغ میں ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے سرشت میں اس کے جراثیم پہلے سے موجود ہے، مختلف چیزوں میں اس کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان کو پہچانتا ہے. ایسے اگر کوئی ایسا آدمی جسے آپ پرکھتے ہیں زندگی ساتھ گزر رہی ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو اس کے بالکل کردار کے منافی ہو، لوگ تسلیم نہیں کریں گے. یعنی ہم انہیں جانتے ہیں، تصور ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی، یعنی خیال بھی نہیں کیا جا سکتا.
کوئی ایسا آدمی جو کہ ان کے بارے میں جانتا ہے وہ اسی طرح کا نیک آدمی یہی بات کہے گا. حالانکہ کچھ لوگوں کا جن کا دماغ ہی ایسا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا انسان مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے جس آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے اور غلطی کو سمجھتا ہے کہ یہ ہے، وہ سب کے بارے میں سمجھتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے، یعنی کوئی کم قیمت میں بکے گا، کوئی زیادہ پر، یعنی خود وہ اس کا بگاؤ حال ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں تصور سے یہ بات ہوتی ہے بات کہ کوئی آدمی اخلاقیات اور نظریات اور اس کی بنیاد پر جو ہے اتنا مستحکم ہو کہ اسے خریدا نہ جا سکے، اسے دبایا نہ جا سکے، وہ اپنے جو ہے استحکام کے اندر اس طرح سامنے آ جائے. اور یہ مثال قرآن بیان کرتا ہے ہمارے سامنے کہ لوگوں نے جان دے دی لیکن اپنے نظریات سے نہیں پھرے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے عمل تھا اس کے اوپر قائم رہے. تو یہ بات اس میں اس کے تناظر میں آ جاتی ہے. تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتیں ان کے لیے اور اس طرح جوڑ ان کے ساتھ رکھتا ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بتاتے ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ کون ہے اور کون الزام لگانے والا ہے. یعنی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے الزام لگانے والا کون ہے اور الزام جس پر لگایا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا بات ہے. تو پھر اس اعتبار سے اگر جب انسان دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے، اس میں ایک بات کہی گئی کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے، جیسے یہ الخبیثات والخبیثین، اس کا ایک مطلب یہ بھی لوگوں نے لیا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، یا یہ کہ برے اعمال برے لوگوں کے لیے سجنے اور نیک اعمال نیک ہی لوگوں کو سجنے. لیکن یہ دور اسکار یعنی مطلب ہے اصل جو ہے وہی جس کی بات پہلے ترجمے میں سامنے آ گئی کہ الخبیثات والخبیثین یہ مرد اور عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح طیبات والطیبین یہ بھی انہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نیک سے نیک کا جوڑ لگتا ہے اور بد سے بد کا جوڑ لگتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا دامن پاک ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، یعنی یہی جن کے بارے میں بات کی گئی تھی اس وقت. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایت کی بات. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا او تسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اب اس مقام سے جو بات شروع ہو رہی ہے، یہاں تک جو بات آئی تھی سامنے، ایک تو یہ بات آ گئی تھی، اس واقعے پر بات ہوئی اور اس حوالے سے جو چیزیں واضح کر دی گئیں. اب اس کے بعد وہ احکامات اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہ چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں یعنی جن پر عمل درآمد کیا جائے، معاشرے کے اندر وہ نافذ و قائم ہو جائیں، تو پھر برائی کا خلاف نما ہو جائے گا، یعنی برائی کا امکان باقی نہیں رہے گا. یعنی تمدن کے ان طور طریقوں کی اصلاح اگر کر لی جائے اور اسباب کا سدباب کر دیا جائے جس سے اس طرح کی خرابیاں نمودار ہوتی ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں بہتر معاملات ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف یہ بات نہیں کرتا کہ وہ صرف سزاؤں کا نفاذ کر دیتا ہے یا جرم کرنے سے منع کرتا ہے پھر سزاؤں کا نفاذ کرتا ہے، بلکہ پھر وہ اس کے لیے معاشرے کو تیار بھی کرتا ہے. وہ ایسے احکامات نازل کرتا ہے، وہ ایسی چیزیں بناتا ہے، ایسے قواعد مقرر کرتا ہے، معاشرے کو اس سطح پر لے کر آتا ہے جس میں جرم کا ارتکاب کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہو جائے. ناممکن کی بات تو الگ ہے، یعنی انتہائی مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے. یعنی انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے تو آزمائش تو اس کی ہونی ہے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے ہے وہ یہ کہ ناممکن نہیں بلکہ انتہائی مشکل بنا دیا جائے. تو اس اعتبار سے جو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ اس میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں تو ان احکامات کو اس حوالے سے واضح کر دیا گیا کہ یہ احکامات ان پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو یقینی طور پر معاشرے کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اسے بہترین اصولوں پر قائم کیا جا سکتا ہے اور وہاں بدی کے امکانات جو ہیں وہ کمتر سے کمتر سطح پر چلے جائیں گے، سوائے اس کے کہ کسی آدمی کے اندر اس کے یعنی برا کے رجحانات اتنے زیادہ ہوں اور وہ تمام جو اتنی پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان سب کو توڑتا ہوا پھر اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر ایسے شخص کے لیے سخت سزا بھی رکھی گئی کہ پھر اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. یہ بات جو یہاں پر اس میں بتائی گئی ہے اور واضح کر دی گئی کہ یہ طریقہ یعنی حدیث میں کہتے ہیں استئذان یعنی اجازت دینے کا طریقہ.
یہاں اس آیت کے اندر دو باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک تو بات یہ انسان کا اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، وہ اپنی جگہ پر وہ آداب ہیں. گھر والوں کی طرف جاتے ہوئے سلام کرنے کی بات ہے. سورہ نساء میں ہم سلام کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں، وہاں اس کی کتنی اہمیت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر والوں پر یہ سلام بھیجتے ہوئے ان وہاں بھی داخل ہو ان کو بھی سلام کیا کرو. تو یہ بات اپنی جگہ وہاں پر ہے کس طریقے سے جانا. تو یہاں بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر کہ دوسرے گھروں کے اندر داخل ہونا. تو ان دوسرے گھروں میں بتا دیا گیا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یعنی اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، یعنی ان کی رضا نہ لے لو. تستأنسوا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تستأنسوا کے معنی میں یہ جو ایک لوگوں نے بعض نے اس کو جو ہے تستأذنوا یعنی اذن، مرضی معلوم کرنا، اجازت دینے کے معنوں میں لیا. اجازت لینا بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہ اس سے ذرا سا اور آگے کا لفظ ہے. یعنی جبکہ ان کا انس سے یعنی انسیت پیدا ہو جانا، وہ کہیے کہ ان کا جو ہے اس پر راضی ہو جانا. اسی ترجمے میں راضی کا لفظ، رضا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایسا طور طریقہ اختیار کرو لوگوں کا آپ کو آنا اچھا معلوم ہو، قبول کریں، یعنی اس طرح سے داخل ہو، یہ صورت بن جائے. اور اگر وہ کبھی اس کے لیے آمادہ نہ ہو، جیسے آگے بات آئے گی، تو واپس پلٹ جانے کے لیے گئے تو واپس پلٹ جایا جائے. اور یہ کہ جس کے گھر جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین اس کے حقوق کی بات یہاں پر کر رہے ہیں. ایک طرف تو برائی کے خاتمے کی بات ہے، یہ یعنی جو ظاہر سی بات ہے کہ تحفظ جو ہے مختلف چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تحفظ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کی جو ہے پرائیویسی اور اس کی جو کہیے کہ تنہائی ہے، اس کو جو حق ملا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی جگہ پر اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے تخلیہ کا حق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے، یعنی آزادی جو ہے تخلیہ کی جسے ہم کہتے ہیں کہ تخلیہ کے اندر رہنا، اور جسے پرائیویسی کے لفظ میں کہا جاتا ہے اس کے لیے. تو یہ جو ہے اس کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان جو ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. کوئی بھی شخص کے اندر دخل انداز نہیں ہو سکتا، اسے دخل انداز نہیں ہونا چاہیے. عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ یہ کام کرتے، حییتم صباحا حییتم مساء، یعنی صبح بخیر شام بخیر، صبح کا سلام شام کا سلام کرتے ہوئے اور لوگ گھروں کے اندر بدریغ داخل ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بات بتا دی، یہ تو سلام کی بات تو وہاں پر آئی تھی کہ وہاں جو اس طرح سے وہ کہتے تھے، اور جو طریقے رائج تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا خیر مقدمی کلمہ جو ہے وہ ادا کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اجازت دینے کا معاملہ بھی یہاں اضافی ہے تو سامنے آ رہا ہے. وہاں وہ یہ تو کہتے تھے، ادب یہ تھا ان کے پاس، لیکن ساتھ ہی ساتھ اجازت کا معاملہ نہیں تھا، بے دریغ ٹوٹ جانا. تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی تخلیہ میں اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر خلل انداز ہو، یعنی آدمی چلا جائے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی واضح باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اجازت لے کر اور سلام کر کے، دو چیزیں، اجازت لے کر سلام کر کے. اچھا یہ ایک الگ گفتگو ہے، اس کا موقع نہیں ہے. سلام پہلے ہوگا، اجازت پہلے ہوگی. تو بعد نے کہا کہ پہلے سلام ہوگا اور پھر اجازت ہوگی، اور پھر اندر داخل ہونے کے بعد پھر سلام ہوگا. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اجازت ہے اور سلام ہے. اجازت لینے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کیا جائے. جیسے آج کے زمانے میں بیل بجا کر جو ہے اس طرح سے ٹیم لگا رکھی ہوئی لوگوں نے، اس سے یا اور کوئی طریقہ اختیار کرنے کی بات ہو اس سے اجازت دی جا سکتی ہے. انٹر کام لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے یہاں پر یہ اجازت کی بات ہو رہی ہے. گھر میں اس طرح بغیر اجازت کے جب تک کہ اذن نہ ملے داخل نہ ہوا جائے. بلکہ یہاں تو اب یہ اور بھی طریقے بھی رائٹ ہو گئے ہیں کہ جب کسی کے پاس آئیں تو اجازت اسے پہلے وقت لے لیں، یہ کام بھی ہے. اس کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. یہ بات جو ہے گھر پہ چلے گئے ہیں اور جا کر اس سے ملنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. اب اس میں یہ بات ہے کہ وہ شخص جو ہے اگر مصروف ہے تو منع کر سکتا ہے، یہ بات ہوگی. اگر پہلے سے اب چونکہ آج کے ذرائع موجود ہیں، کہ جن سے پہلے بھی بات کی جا سکتی ہے، تو اس سے انسان اس گویا کہ یہ کہ زحمت سے بچ سکتا ہے کہ آدمی موجود نہیں ہے یا وہ اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ معذرت کر لے. تو یہ بات ہے. لیکن جب گھر جائیں گے تو گھر جانے کے بعد یہ اجازت کی بات ہو رہی ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تخلیہ کو اس اعتبار سے یہاں پر اس طرح سے آگے بڑھا دیا کہ اور ہر انسان کو اس کا حق جو ہے دیا کہ کسی کے گھر میں جھانکا نہیں جائے گا. کسی کے گھر میں جھانکنا اس سے منع کیا، یعنی باہر سے نگاہ ڈالنا. اور پھر اسی میں جو لوگوں کی جسے آپ کہتے ہیں پرائیویٹ میٹر جو ان کے اپنے ذاتیات کے معاملات ہیں، یعنی جیسے کہ آدمی کے خطوط ہوتے ہیں، آدمی کی ڈائری ہوتی ہے، اور اب یہ کہ اب تو آج کا زمانہ کیا گیا، یہ ٹیلی فون بھی ایک بڑی ڈائری بن گیا. اس کے اندر میسیجز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں بھی یعنی کھوج لگاتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اٹھاتا ہے دیکھتا ہے، اس وقت تک نہیں اس کے اندر داخل ہو سکتا جب تک کہ خود سے وہ اس طرف نہ جائے، یعنی تلاش کرے کس نے کیا آیا، کیا گیا، کیا چیز ہے یہ. تو ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کی
کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کی جو پرائیویسی ہے، جو ان کے اپنی ذاتیات کا معاملہ ہے، جو ان کی تخلیق کی چیزیں ہیں، جو ان کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، ان کے اندر جو ہے دخل انداز ہوا جائے۔ تو اس اعتبار سے تمام چیزیں اس میں آئیں گی۔ اجازت دینے کے معاملے بھی یہ ہے کہ اس طرح اجازت دی جائے کہ اندر نگاہ نہ پڑے، دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہونے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو پھر اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جاگنے سے سختی سے منع کیا گیا، اور یہاں تک بات بتا دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس کے جواب میں، یعنی اس کے جواب میں اگر اس کو کوئی یعنی نقصان بھی پہنچا دے تو اس کا کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، اس طرح یہ بات بیان کی گئی۔ تو غرض یہ کہ یہ تحفظ جو ہے وہ دیا گیا۔ پھر اسی میں جو ہے یہ بات بھی رکھ دی گئی، سماعت کا معاملہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے لوگوں کی جسے سورہ حجرات میں جب پہنچیں گے وہاں پر یہ بات آئے گی، لوگوں کی کانا پوچھی کرنا، لوگوں کے توہ لگانا، اور جو ہے ان کو اس ٹوہ میں رہنا کہ پتہ چلے کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، فلاں گھر میں کیا معاملات ہیں، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ اور یہاں تک بات ہو گئی ہے اس میں اجازت دینے کے معاملے میں کہ اپنے یعنی ایسے یا بعض تخلیق کے اوقات میں جیسے اس میں بات آ جائے کہ آگے کہ جس میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تنہائی میں جانا ہے تو پھر وہاں پر بھی اجازت دے کر جایا جائے گا۔ بچوں کے بارے میں بھی یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ 3 اوقات کے اندر جب یہ بات اس مقام پر آئے گی نہیں پر دیکھیں گے، بہرحال اجازت کا جو طریقہ ہے وہ رائج کیا گیا، اور اسلام اس کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ بات کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تم پر عائد کیا گیا، لہذا اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے پھر اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے، اس کے فوائد بھی سامنے آئیں گے۔ بعض صاحب یہ بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے سے بات آتی ہے کہ ان کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی جاتے تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ جس سے لوگوں کو ان کی آمد کا پتہ چل جائے۔ ایک تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں، تو اگر باہر سے سلام کیا ہے، کوئی آہٹ کی ہے، کوئی طرح کی چیز ہے، تو غرض یہ کہ بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو آپ پہلے مسجد چلے جاتے، جا کر نماز ادا کرتے، گھر میں اطلاع بھیج دیتے کہ آپ تشریف لے آئے۔ اور یہ کہ ادب آداب ایک ایسی تہذیب ہے کہ جس کا باہر کی دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں کہ تہذیب، تمدن، یہ ساری چیزیں، لیکن اسلام جو تہذیب دے رہا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اسلام کی تہذیب کیا ہے، اور اسلام کس طریقے سے جو ہے کہ ہمیں اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے اور ان کے اندر حفاظت کرنے اور ان کو جو ہے برائی سے بچانے، ان سب کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی میں یہ پہلو بھی سامنے آ جائے گا کہ بے حیائی، فراشی، یعنی ان سب چیزوں سے بچنے کا بھی موقع ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصل چیز نگاہ ہے، نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بات اور بھی آگے آ جائے گی کہ نگاہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طریقے سے داخلہ نہیں ہوگا، اس طریقے سے اہتمام ہوگا تو پھر ایسی نگاہ جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ اس کے نتیجے میں آگے کوئی خرابی کی صورت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔